ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری عزیز خواتین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کے بول ہے۔ اس ایمان کے کلمے کا نام کیا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا یقین ہمارے لوگ کے اندر آ جاوے کہ دنیا کے اندر جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ دنیا کو پالنے والا، دنیا کو جلانے والا، زندگی موت کا مالک، زمین و آسمان، چاند ستارے، یہ ساری چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ کہ دنیا کا بنانے والا خالق اور مالک کہہ رہا ہے اے میرے بندو، دنیا کے اندر زندگی میرے حکموں پر زندگی گزارو، جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح زندگی گزارو گے تو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ فرمایا کہ کلمے کے بول ہمارے لوگ کے اندر بیٹھ جاوے کہ دنیا کے اندر عزت اور ذلت، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو کس لیے بنایا؟ قرآن نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کہ دنیا کے اندر انسان کو جو بھیجا ہے اس کا مقصد ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کا بنانے کا مقصد ہے کہ میرا بندہ میری مان کر زندگی گزارے، میری بندی میری مان کر زندگی گزارے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر اور نبی کے طریقے پر چلیں گے، خدا پاک قسم دنیا کے اندر اللہ راضی ہو جائیں گے اور دنیا بھی اللہ ہماری بنا دیں گے، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے اندر اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کامیابی دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے انسان کو زندگی اور موت دی ہے۔ اللہ نے زندگی جو دی ہے، یہ زندگی ایک وقتی ہوتا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس زندگی کے بعد میں زندگی اور نہ والے آئی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرما دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی خدا ہے کہ جو جس نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزماوے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اچھے اعمال پہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ میرا بندہ میری بندی دنیا میں کس کو مان کے زندگی گزارتا ہے، کس کی مانتا ہے، اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے یا میرے حکموں پر چل کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنائے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے ذرات ہیں اور جن چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج انسان اپنے مرنے کو بھول گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے امت کے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے مرد عورتوں، کہ تم میں سے عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ کہ دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن جو باقی ذات ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرا بندہ میری بندی میری مان کے نہیں گزارے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یشرک ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے، نہ ماتا جی کو، نہ بھیرو جی کو، بھلے کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، بھلے کسی کے سامنے ہم کوئی چیز چڑھائی بھی نہیں کھاوے، کسی کے سامنے ہمارا ماتھا نہ ٹیکے، بلکہ ہمارا لائق ہمارا پوجنے کا جو خالق ہے، ہمارا پوجنے والا ہے، ہمارا مالک جو خالق ہے وہ ایک اللہ ہے۔
ہم اللہ کو مان کے زندگی گزارے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں انسان کے لیے بنی ہوئی ہے. یہ انسان اپنے آپ کو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز پوجنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہر انسان اپنے مولا کو راضی کرے، ہر عورت اپنے خالق کو راضی کرے کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں، اس مہینے کے اندر ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، ہمارے گھروں کے اندر مہمان آوے ہم ان کا اکرام کریں، کھانا کھلاوے، ہم مسجدوں کے اندر جو امام بچا رہتے ہیں ہم ان کی نگرانی کریں، ہم دیکھ بھال کریں. یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ نے مہینہ دیا، فرمایا جو بندہ یا جو بندی اس مہینے میں خرچ کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ 10 گنا دنیا کے اندر دیں گے، بلکہ 70 گنا دنیا میں دیں گے. معاملہ یقین کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر انسان یہ غافل نہ ہو جاوے، یہ بھول نہ جاوے کہ ہمیں مرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ گروہ سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. فرمایا کہ روزہ کتنا قیمتی ہے. فرمایا کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی ایک روزے کو چھوڑ دے اور پوری زندگی پر لگاتار روزے رکھے تو بھی اس ایک روزے کے برابر ثواب جو ملنے والا ہے اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے ہمارے اسی مہینے کے اندر عبادات ہو، اس مہینے کے اندر ہم نمازوں کی پابندی کریں، اس مہینے میں ہم خوب خرچ کریں، ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ گھروں کے اندر بچوں میں غریب ہے، بیچارے کوئی عورت بیوہ غریب ہے ہم ان کا ساتھ دیں، کوئی بیچارے یتیم بچے ہیں ہم انہیں کفالت کریں، انہیں کھانے کا سامان بھیجیں، بیچارے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، معصوم بچے ہیں ہم ان کی نگرانی کریں. فرمایا کہ جو بندی صبح روزہ کھلوانے کے لیے یا روزہ رکھوانے کے لیے صبح اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اٹھنے کے اوپر بھی ثواب دیتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ بیچاری بہت سی عورتیں رات کا کھانا بنایا ہوا صبح سحری میں کھاتی ہے، نہیں بلکہ صبح جلدی اٹھ کر ہم کھانا بناوے، اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالے، پریشانی میں ڈالیں گے اللہ ہمیں اٹھنے کے اوپر ثواب دیں گے. فرمایا کہ جو ماں بہنیں یا جو عورتیں اپنے گھروں میں روزہ رکھواتی ہے تو جتنا روزہ رکھنے پر ثواب ملے گا اتنا ہی روزہ رکھوانے کے اوپر ثواب ملے گا. ہم سحری میں جلدی اٹھے اور شام کے وقت میں ہم روزہ کھلوانے کے اندر ہم ساتھ دے. فرمایا کہ روزہ رکھوانے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے اور فرمایا کہ روزہ کھلوانے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. کہ ایک بندہ دن پر روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، اور شام کے ٹائم نے ہم کسی کا روزہ کھلوا دیا، مسجد میں کچھ بھیج دیا یا ہم نے کسی کا ساتھ دے دیا، فرمائے کہ اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا روزہ کو ثواب ملا ہے. یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے دلوں کو نرم کرے، بلکہ زندگی پر ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہماری نیت ہمیشہ دینے کی ہو کہ ہم مالک کے نام پہ دے. فرمائے کہ مال جمع کر کر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہمیں مرنا ہے اور مر کر قبر کے حوالے ہونا ہے. فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آئے گی. قرآن صاحب اعلان کرتا ہے کہ دنیا آخرت ہی کہتی ہے. فرمایا کہ جس طرح آدمی کھیت کے اندر کوئی بیج لگاتا ہے، گیہوں کی فصل کے اندر گیہوں پکنے کے بعد میں گیہوں ہی کاٹتا ہے، اس لیے فرمایا کہ دنیا آخرت ہی کہتی ہے آج جیسے اعمال کریں گے کل میدان حشر میں ویسا ہمیں بدلہ ملے گا. یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. یا تو ہم اتنے مست ہو گئے، اتنے بیزی ہو گئے کہ مرنے کو بھول گئے، نمازوں کے پتہ نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ کے پتہ نہیں ہے. فرمایا کہ جس کے پاس میں مال ہو، جس کے پاس میں سونا چاندی ہو، اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. ہمارے پاس میں سونا چاندی پڑا ہے، ہم زکوٰۃ نکالے. فرمایا کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی کل میدان محشر میں اللہ ہمیں پکڑ کرے گا.
شریعت میں لکھا ہے کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، یا کوئی چاندی ہے اور تھوڑا سونا ہے، دونوں کو ملا کر ان کی قیمت بنا کر اگر ہم ان پیسوں سے یا تو 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں، سمجھو ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آدھا کلو سے کچھ تھوڑی اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہر ماں بہن کے پاس میں اتنی چاندی موجود ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم نے مال کا زکوٰۃ نکالے، اپنے شوہروں کے بارے میں جو مال پڑا ہے ہم ان کی زکوٰۃ نکالے۔ فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال کبھی چوری نہیں ہوتا، وہ مال کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اللہ نے ساری ماں بہنوں کو اپنے گھر کا ایک مکھیا بنایا ہے، گھر کا انچارج بنایا ہے۔ فرمایا اگر عورت دیندار ہوگی تو پورا گھر دیندار بن جائے گا، اور اگر عورت بے دین ہوگی، چاہے مرد کتنا دیندار ہوگا لیکن وہ عورت اس گھر کو دین پہ نہیں چلنے دے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم زکوٰۃ نکالیں۔ کتنا سونا پڑا ہے، کتنا چاندی پڑی ہے، کتنا مال پڑا ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ 1000 روپے ہے، 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس میں اتنا مال ہو، فرمایا کہ جس کے پاس میں 25,000 روپے بیلنس ہے، اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ان پیسوں کو ہم کہاں دے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی غریب بیچاری عورت ہے، کوئی بیچاری عورت ہے، کوئی لڑکی ہے جن کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی بیچاری پریشان بیوہ عورت ہے کہ جن کے شوہر نہیں ہے، ان پیسوں کو وہاں خرچ کرے۔ ہمارے بستی میں غریب تو نہیں ہے، ہم ان کو ساتھ دے کر ان کی غریبی کے اندر شریک ہو کر ہم ان کو کپڑے لا کے دے، ان کے راشن پانی دے، اور ہم ان کی خوشی کے اندر ہم کپڑے لا کر پیسے دے تاکہ بیچارے وہ غریب بھی ہماری عید کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ اللہ معاف کرے کہ ہماری بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں ایسے گھر موجود ہے کہ بیچارے غریب ہے، عید آ گئی ہے لیکن ابھی کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس میں۔ مسلمان اسے نہیں کہتے بلکہ مسلمان تو وہ ہے، فرمایا المسلم من سلم من لسان و یدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہماری بستی کے اندر ہمارے پڑوس میں کوئی ساتھی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیچاری عورت غریب تو نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہم ان کا دھیان رکھیں، خیر خواہی کرے۔ مسلمان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کا بدن ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ناک کان سب سے مل کر انسان کی باڈی بنتی ہے، اسی طرح سارے مسلمان مائیں بہنیں اور جتنے مر جاتے ہیں وہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ ہم سب کا دھیان رکھیں بستی کے اندر، کوئی ساتھی پریشان نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، ہم بیمار کی یاد کریں، کوئی بیمار ہے ان سے پوری جاوے، وہ مستورات عورتوں میں پوچھے اور مرد مردوں میں پوچھے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت مردوں سے پوری جا رہی ہے کہ بھئی طبیعت کیسی ہے آپ کی، نہیں، عورت کو کسی غیر مرد سے بات کرنا جائز ہے نہیں ہے، حرام لکھا ہے۔ نہ مرد کسی عورت سے بات کرے، غیر محرم ہے، ہم پردہ کریں، ہماری آواز پردہ ہے، ہم اتنی ایسی چیز نہ پہنے کہ جو بجنے والی ہو۔ فرمایا کہ اس آواز ایسا پائجاب پہننا بھی حرام ہے کہ جس پائجاب کی آواز کوئی غیر محرم یا غیر مرد سنے۔ غیر مرد کے اندر ہمارے پائجاب کی آواز نہ جاوے، ہماری آواز ہی پردہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہماری بستیوں میں دین زندہ کیسے ہوئے، ہماری ماں بہنیں کیسے دین میں آ جاوے، بلکہ یہ نماز تو رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے نماز پڑھنی ہے، موت تک نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقام اقام الدین ومن حدم حدم الدین، فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ہماری زندگی میں نماز نہ چھوٹے، ہم نماز سیکھے۔ آج زندگی بیت گئی، اللہ معاف کرے، ہم نے گھروں کے کام سارے کیے لیکن ہم نے نماز نہیں سیکھی، ہم نے دین نہیں سیکھا۔ کل میدان محشر میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو زندگی دی تھی تم کیسے گزار کے آئے ہو۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ فرمایا ہر مرد ہر عورت سے قبر کے اندر سوال پوچھ جائے گا۔ فرمایا من ربک، بتا دے رب کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہم نے کس کو مان کے زندگی گزاری۔ فرمایا ہمارا رب اللہ ہے، جیسے ہمیں اللہ نے کہا ہے ویسے زندگی گزارے۔
فرمایا کہ سب سے آسان دین عورت کا ہے، سب سے ایزی دین عورت کا ہے۔ فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اللہ نے روزے رکھوانے کہا ہے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کو راضی رکھے، اس عورت کو جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس لیے ہمارے گھروں میں دین آوے، ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے مرد دیندار بنے، بڑے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے۔ فرمائے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بغیر روزے کے نہ رہے، سارے بچے، ساری عورتیں اور سارے مرد روزے رکھے۔ فرمایا یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ مومن کے رزق کو بڑھاتے ہیں۔ فرمایا ہم تراویح کی پابندی کرے، گھروں میں ساری مسجد تراویح پڑھے، نماز کی پابندی کرے، اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھے۔ فرمایا کہ تراویح کے اوپر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تراویح کے اوپر ایک سجدے کے اوپر 1.5 لاکھ نیکی ملے گی ہمیں اعمال کا شوق ہوئے۔ فرمایا کہ جو عورت کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کل میدان محشر میں جنت کے اندر جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ آپس میں دعوت دے، وہ عورتوں کو دعوت دے، اپنے گھروں بلا کر آپس میں ہدیہ کا لین دین کرے، ہدیہ دے، اس سے محبتیں بڑھے گی۔ مسجد کے اندر ایک امام صاحب ہے، ہم انہیں خیر خواہی کرے، ان کی مسجد کا دیکھ ریکھ کرے۔ ہمارے بچے دیندار کیسے بنے؟ ساری مائیں عزائم ارادے کرے کہ ہمارے بچے مکتب میں جانے والے بنے، ہماری بچیاں مدرسے میں پڑھنے والے بن جاوے، تاکہ فرمایا کہ جب بچے دیندار ہو جائیں گے تو یہ بچے ہماری قدر کریں گے، ورنہ اللہ معاف کرے آج کی اولاد یا آج کے بچے اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو لا رہے ہیں۔ بچیاں خون کے آنسو لا رہی ہے کہ بیٹیاں اپنے ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہی ہے۔ کیوں کہ جس ٹائم میں اولاد کو اپنے قابو میں کرنے کا تھا اور جس ٹائم میں اولاد کو دیندار بنانا تھا، اس ٹائم ہم نے دیندار نہیں بنایا۔ جب اولاد اپنے ہاتھوں سے نکل گئی، اس ٹائم ماں باپ خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاوے اس کو نماز کا حکم کرو، نماز پڑھو، اس کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے بعد میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اسلام کتنا اچھا دین ہے۔ ہم گھروں میں رہے، سلام کا رواج ڈالے، بلکہ 2 کھانے کا رواج چھوڑے۔ اللہ معاف کرے، آج اگر عورت پیٹ سے آتی ہے، یا آج عورت اگر پیٹ سے آتی ہے تو اپنے ساس کے 2 کھاتی ہے، یہ گھروں کے طریقے ہیں۔ ہم پردے کا اہتمام کریں، ہم کسی کے 2 نہیں کھاوے، کسی کے پاؤں نہ پکڑے، بلکہ ہمارے اسلام کے اندر سلام کا رواج ہے۔ اور کوئی عورت کسی غیر مرد سے سلام نہ کرے، اور کوئی مرد کسی غیر عورت سے سلام نہ کرے۔ آج ہم سب سے سلام کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، عورتیں آپس میں سلام کر سکتی ہے، مرد آپس میں سلام کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عورت کسی غیر محرم سے سلام نہ کرے۔ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرے، دین کا ماحول بناوے، گھروں کے اندر سلام کا رواج ڈالے، گھروں کے اندر نماز کی پابندی ہوئے، گھروں کے اندر ایک محبت کا پیغام پہنچے۔ ہم بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور ہمارے علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ جب بھی عورت آپس سے ملے سلام کرے۔ آج اللہ معاف کرے کہ آج عورتیں سلام کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے، اور بیچارے غیر رام رام کر رہے ہیں، غیر بیچارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور مسلمان کا نام بتاتے شرم آ رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، ہم ایمان والے بنے، اللہ نے ہمیں جنت دے گا۔ اللہ میں فرمایا کہ جو بندی اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے کے جائے گا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہونے ہو جائے گی۔ فرمایا کہ مصیبت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، مصیبت چلی جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ ہاں، مصیبت کے دن ہے، فرمایا پیاس لگتی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، یہ دن چلے جائیں گے، لیکن یہ مہینہ نکلنے کے بعد میں ہم کتنے روئیں گے، کتنے پچھتائیں گے، واپس یہ مہینہ نہیں آئے گا۔ اس مہینے میں کوئی بات کرے، جو مانگنے والا گھر پہ آوے، ہم نے کچھ نہ کچھ دے، کسی کو جھڑ کے نہیں۔
قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال مانگنے والوں کو جھڑکو مت، مانگنے والوں کو گالی مت بولو، بلکہ جو آپ کے پاس میں ہے کچھ نہ کچھ اس کو دو، اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اچھی بات کہہ کر روانہ کر دو، کسی مانگنے والے کو گالی گلوچ مت کرو۔ اپنے مہمان کا اکرام کرو، گھر میں مہمان آ جاوے، ہماری بستی میں کوئی مہمان آ جاوے، جماعت آ جاوے، تو ساری مسئلہ عزام ارادے کرے کہ بھائی بستی میں جماعت آئے گی، سب سے پہلی دعوت ہماری رہے گی۔ جو جماعت آوے اس جماعت کا کھانا ہماری مسجد میں نہ بنے، بلکہ ساری مائیں بہنیں ایک ترتیب بناوے کہ مولانا کے پاس میں ترتیب بنوا دے کہ بھائی جو جماعت آئے گی ہمارا پہلا کھانا رہے گا۔ جتنے دن جماعت ہماری بستی میں رکے گی اتنے دن تک پوری بستی دعوت دے۔ خدا پاک جب کہ جو آدمی مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے ان کے گھروں میں روزیاں اس طرح آتی ہے کہ جس طرح پہاڑوں میں سے پانی آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں خوشی آوے، تو ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ ہمارے گھروں کے اوپر مول صاحب کو مولانا کو بلاوے، ہم دعوت دے۔ جو بیچارہ آئے گھروں کے اوپر آئیں گے، دعوت کھائیں گے، وہ دعائیں دے کے جائیں گے۔ فرمایا ہر مہمان اپنے مہمان کھانا جو لے کے آتا ہے وہ اپنا مقدر کر لے کے آتا ہے۔ آپس میں پیار محبت سے رہے، ہمارے گھروں میں لڑائی ختم ہوئے، ساس سسر میں نہیں بن رہی ہے، فرمایا ساسو اور بیٹے کی بہو میں نہیں بن رہی ہے، نہیں بلکہ ہم سب محبت سے رہے۔ فرمایا کہ ہر ساس ماں بن جاوے اور ہر بہو بیٹی بن جاوے، لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جو آدمی یا جو مرد یا جو عورت آپس میں 3 دن سے تعلق کرے، کسی لڑائی جھگڑا ہو، 3 دن سے زیادہ بنا بولا رہے، اگر اس کی حالت میں موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ ہماری دنیا کے اندر کہ تو زمین کی ہے یا پیسوں کی ہے۔ ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا ہے، ہمیں کسی کو نہیں ستانا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے کعبہ تو کتنا محترم بھی شان ہے کہ لوگ تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بندہ تجھے 70 مرتبہ گراوے، 70 مرتبہ بناوے اور 70 مرتبہ گرا دے، مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا ایک مسلمان کے دل دکھانے پر ہوتی ہے۔ ہم کسی کا دل نہیں دکھاوے، آپس میں عورتیں کسی کا مذاق نہیں بناوے کہ جس ماں بہن کی اس کے دل دکھتا ہو، ہم ایسی باتیں نہ کہوے۔ فرمایا کہ دل دکھانا یا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ایک مسلمان کو مار دینے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ اپنی ماں بہنوں کے گناہ کو چھپاوے، اپنے بھائیوں کے گناہ کو چھپاوے، ہم کسی کے عیب نہ کھولے کہ فلاں عورت ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے، ہم کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائیاں نہ کرے۔ فرمایا کہ غیبت کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام اچھا مذہب ہے، ہم کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائیاں نہ کرے۔ عورتوں کے اندر آپس میں عام طور پر رواج ہے، آپس میں عام طور پر ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ 2 عورتیں جہاں بیٹھے گی وہ تیسری عورت کی برائیاں کرے گی۔ فرمایا کہ مومن کے، مسلمان کے عورتوں کے یا مسلمان مردوں کے کہ نیکیوں ختم کرنے والی چیز ہے وہ غیبت ہے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، ہم کسی کے بارے میں برائی نہ کرے، بلکہ ہم اپنے اعمال کی دیکھیں کہ میرے بارے میں مجھے اللہ کیا پوچھے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی بات بڑی پسند ہے، ہمارے گھروں میں خدمت کا ماحول بناوے کہ بیٹے کی بہو اپنے ساسو کی خدمت کرے، ایک سعادت سمجھے، کام کرنے کے اوپر ہماری کوئی نہیں سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خدمت کرنے والا بنایا۔ فرمایا خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے اور خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں دین کو لاوے اور ساری مہینے مائیں بہنیں عزام ارادے کرے کہ ہمیں روزے کی پابندی کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے گی وہ مال کبھی برباد نہیں ہوگا، ورنہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، خدا پاک قسم یہی مال ہمارا کل میدان محشر میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سونا چاندی مال روپیہ کل میدان محشر میں ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے، ہمارے بستیوں میں جو غریب ہے ہم ان کا ساتھ دے اور روزہ داروں کو روزہ کھلاوے، اور اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرے، نماز کی پابندی ہو، ذکر اذکار ہو، چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، اور تسبیحات کی پابندی ہو، ہم نماز سیکھے، ہمارا لباس چینج کرے،
ہم گھر سے باہر نکلے پردے میں نکلے، سلوار کرتے پہنے، یہ غیروں کے طریقے نہ پہنے، بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زندگیوں میں دن کو لوے، آج اللہ معاف کرے ہماری زندگیاں، ہولی آ رہی ہے، ہولی منا لی، دیوالی منا لی، عید منا لی، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان پر جو کامیابی ملے گی وہ ایمان پر پورے پورے چلنے کی بنا پر ملے گی۔ اس لیے ہماری زندگی میں نماز کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی کرے، ہمارے گھروں کے اندر ایک اسلامی ماحول بنے، ہمارے بچے مکتب میں جاوے، اور ہمارے سارے مرد حضرات جو ہے وہ مسجدوں میں نماز پڑھے، اور ساری مائیں بہنیں اپنے گھروں پہ نماز پڑھے۔ بولیے گھروں میں تعلیم کا پابندی کرے، فرمائے کہ مقامی تعلیم 5 جماعت سے تعلیم کرے، ہمارے گھروں میں روزانہ مشورہ ہوئے۔ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر کھانے پینے کا عام رواج ہے، اسی طرح ہمارے گھروں میں مشورہ ہوئے کہ بھائی کل تعلیم کون کرے گا، اور ایک دن تعلیم کرنی ہے منتخب حدیث سے، اور دوسرے دن تعلیم ہوگی فضائل اعمال سے، کہ جن سے پردہ ہے وہ عورتیں پردہ میں بیٹھے، اور سارے گھر والے ایک جگہ مل کے شام کو بیٹھے کہ بھائی مشورہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی آ جاوے۔ فرمائے تعلیم کے اندر اگر دودھ پینے والا بچہ ہے اس کو بھی تعلیم میں لے کے بیٹھو، مشورہ کرے کل تعلیم کون کرے گا۔ کبھی کتاب بیٹی پڑھ رہی ہے، کبھی ماں پڑھ رہی ہے، کہ جس کو ہندی پڑھنا آتا ہو وہ کتاب کی تعلیم کرے، اور جس کو اردو آتا ہو اردو پڑھنے والی بچی تعلیم کرے، کہ پہلا لگے گا جو حلقہ وہ قرآن کا حلقہ لگے گا، اس منتخب حدیث میں سے فضائل قرآن میں سے پڑھے کہ قرآن کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ فرمایا ہم قرآن کو سیکھے، قرآن سیکھیں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہماری زندگی صحیح ہوگی۔ آج اللہ معاف کرے ہمیں زندگیاں گزر گئی، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے کہ منتخب حدیث سے پڑھے، اور 40 منٹ کا حلقہ لگاوے، کہ ماں بیٹی کو سکھا رہی ہو، یا بیٹی ماں کو سکھا رہی ہو، بیٹے کی بہو اپنی ساس کو سکھا رہی ہو، بیٹا باپ کو سکھا رہا ہو، یا باپ بیٹے کو سکھا رہا ہو، ہم صورت سیکھے، 40 منٹ کا حلقہ لگاوے۔ اس کے بعد میں کتابی تعلیم کرے منتخب حدیث سے، پہلا ہے ایمان، دوسرا نماز، اور تیسرا علم ذکر، اور چوتھا اقرا مسلم، پانچواں اخلاص نیت، اور چھٹا دعوت اللہ۔ ان سارے باغوں میں سے پڑھے 2 حدیثیں، چھوٹی حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے، اور بڑی حدیث کو 2 مرتبہ پڑھے، اور فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے۔ کتابی تعلیم ہونے کے بعد میں 6 نمبر کا مذاکرہ کرے، کہ جس طرح صحابہ اکرام نے یا صحابیات نے نبی کی صحبت میں رہ کر کئی ساری صفات سیکھی، ان میں چند صفات ہماری زندگی میں آ جاوے۔ ان میں سے پہلا ایمان۔ ایمان کے بول کیا ہے؟ ایمان کے بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم ایمان کی خوب دعوت دے، ہم ایمان کے بول کو بولے کہ دنیا میں جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، نقصان جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور جو فائدہ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو فرمائے کے سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ آج ہم نے زندگی لگا دنیا کے پیچھے، دنیا آج تک ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا پاک قسم کل مرنے کے بعد میں، کل میدان ہمیشہ کے اندر، قبر کے اندر ہم نے پوچھ ہوگی کہ بتاؤ تمہیں زندگی دی، قبر میں 3 سوال ہے، اور مایا من ربو کا، بتا دے رب کون ہے، ماں دینو کا، بتا دے دین کیا ہے، کس دین کے اوپر زندگی گزار کے آیا، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا من نبی کا، بتا دے نبی کون ہے، فرمایا ہمارا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے۔ ماں عمر کا، بتا تو زندگی دی کہاں لگا کے آیا۔ اللہ زندگی کا سوال کریں گے، زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ دوسرا سوال اللہ کے یہاں جوانی کا ہوگا کہ بتا تو جوانی دی تھی کہاں لگا کے آیا۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ ہمیں مال حلال کرنا ہے، حلال کمانا ہے۔ اس لیے ہم گھر کے اندر جو ہمارے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہے، ہم ان سے پوچھے کہ بھئی مال کہاں سے کما کے لے کے آئے ہو، حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا حرام مال کھانے سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، حرام مال کھانے سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب ایک مسورات یا ایک اور دیندار ہوگی تو اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے پوچھے گی کہ بھئی آپ جو مال کما کے لے کے آئے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ کے سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، 14 سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا۔
ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے، ہمارا مال اللہ کے دین میں خرچ ہوئے، ہمارا مال مسجدوں میں خرچ ہوئے، ہمارا مال بچوں پر خرچ ہوئے کہ ہمارے مطلب بچے بڑھے، ہمارے گھروں میں عالم دین پیدا ہوئے، ہمارے گھر میں حافظ بنے، اپنے بچوں کو عالم بناوے، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنے۔ ان سارے کاموں کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا کہ